السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ کو آپ نے زندگی میں رکھیے گا۔ پہلا کہا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، چھپا کر بھی اور دکھا کر۔ دکھا کے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسروں کو تشویق ملے، کہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فی السراء والضراء، چاہے تنگ دست ہوں چاہے ان کا ہاتھ کھلا ہو، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ہم سے انفاق کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایثار تو بہت بڑی منزل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے تھوڑا خرچ کرو۔ تھوڑا خرچ کرنا انفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کے راستے کو بیان کرنے کے لیے ایثار بھی نہیں کہا، انفاق کا، چاہے تنگی میں ہو یا کشادگی میں ہو۔ فی السراء والضراء، دوسرا راستہ جنت تک پہنچنے کا، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو ضبط کر، خالی خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، غصے کو ضبط کرنا۔ اخلاقی بلندی پر ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ میں آدھی ایک حدیث دیکھ رہا تھا، جب اس بارے میں کچھ میں نوٹ کر رہا تھا تو بہار الانوار میرے سامنے کھلی، میں کچھ حدیثیں دیکھ رہا تھا، تو اس میں امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کی ایک حدیث دیکھی میں نے، اللہم صلی علی محمد۔ اس میں امام نے ایک بڑی امید افزا حدیث بیان کی۔ ڈرانا بھی چاہیے انسان کو، خوشخبری بھی دینی چاہیے، تو بشیر و نذیر دونوں تھے رسول اللہ۔ معاشر الشیعہ، امام زین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے شیعوں کے گروہ، اما الجنہ فلا تفوتکم، دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ شیعہ خالی نام لینے سے ہو جاتا ہے، شیعہ عمل کرنے سے ہوتا ہے، وہ خود آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اما الجنہ فلا تفوتکم، جنت انشاءاللہ تم سے فوت نہیں ہوگی، جنت ملے گی۔ پھر فرمایا سریعا کان او بطیئا، جلدی ملے گی یا لیٹ ملے گی کچھ کو۔ بیوی کے پاس ایک خاتون آئی تھی پوچھنے کے لیے، سلام اللہ علیہا، بیوی کے پاس، جب وہ خاتون ان کے شوہر نے بھیجا تھا کہ بیوی سے پوچھ کر آنا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں۔ بیوی نے کہا کہ تم شیعہ اس وقت ہو کہ جب ہماری باتوں پہ عمل کرو، جب جن سے ہم نے کہا رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اور جب خاتون واپس گئے تو شوہر نے کہا کہ ہاں، بیوی سے کہے گا کہ یہ تو ہے لیکن یہ تو بڑا سخت ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کا بیوی نے جواب یہ دیا تھا کہ جب تم سے کوتاہی ہوتی ہے تو کبھی اللہ تمہیں سختی میں ڈال کے، کبھی کسی مرض میں مبتلا کر ان کوتاہیوں کو دھو دیتا ہے۔ حضور مکرم شخص کے پاس گئے، بخار ہو رہا تھا اسے بہت، حضور نے کہا طہور، طاہر ہو رہے ہو تم۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان علاج نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائے، آپ بتائیے، علاج بھی کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے بدن کا خیال رکھیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ اس وقت بڑا وائرل ہے کچھ چیز، انفیکشن چلا ہوا وائرل، ٹھیک ہے، اب آپ کتنی بھی احتیاط کر لیں کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جو مبتلا ہو جاتے ہیں اس کا علاج بھی آپ کیجئے، لیکن یہ جو 5-6 دن 7 دن کی سختی آپ سہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاہر کر رہا ہوتا ہے آپ کو گناہوں سے۔ یہاں پر بات کو سمیٹ رہا ہوں، تو جنت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ جو خرچ کرتے ہیں سختی میں ہو چاہے تنگی میں ہو یا کشادگی میں ہو، دوسرا ہے غصے کو ضبط کرتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کریں، موو، یہ جذبہ رکھیں، تو معاف آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، آگے بڑھیں۔ والعافین عن الناس، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ہر بار معاملے میں ایکسیپشن، غیبت کرنا بھی کبھی جائز ہو جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں معاف کرنا ایک روٹین ہونا چاہیے، کبھی کبھار کوئی ایسا ایکسیپشن ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معافی بھی کسی اور اپنے شر کو آگے بڑھانے کے لیے لے رہا ہے، وہ الگ بات ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں، لیکن ویسے آپ معاف کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ یحب المحسنین، اور احسان کریں، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ 4 طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے جنت کو حاصل کرنے کے